لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ خود بھی وزیر اعظم رہے ہیں شاہد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ ایک پارٹ آف دا پرابلم ہے، میجر پارٹ آف دس پرابلم جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ مینجمنٹس بہت ساری ہوئیں، چیزوں کو عرض کیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ہمارے حکمرانوں کا دوش بھی ہوئے گا نا، کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں کا بھی خرابی ہے جس کی وجہ سے ملک یہاں پر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو میں کچھ ٹھیک کیوں کروں؟ جب سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اربوں روپے ٹیٹیوں کے ذریعے پاکستان آئیں گے، باہر کے اپارٹمنٹس کو ڈینائی بار بار کیا جائے گا، یہ بھی تو پرابلم ہے اس ملک کا۔ بالکل ہے نا، بالکل ہے۔ میں اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، باتیں سب کی کریں نا۔ جب آپ اس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے لیفٹ رائٹ ساری الزامات لگا دیے ہیں، نیب آپ کے پاس ہے، وہ کریں۔ یہ بھی پتہ چلے گا کہ میڈیا والے لوگ کیا کرتے رہے ہیں، ایبسولوٹلی جج کیا کرتے رہے ہیں، فوجی افسران کیا کرتے رہے ہیں، بیوروکریٹ کیا کرتے رہے ہیں، بزنس مین کیا کرتے رہے ہیں، سیاستدان کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ عوام کے سامنے رکھ دینا، گھبراتے کیوں ہیں؟ سر یہ کس طرح رکھا جائے گا؟ چلیں مجھے اس کا فرق آپ فرض کریں حکومت اوکے لیٹس فیوچرسٹک بات کریں، چھوڑ دیں اس چیز فیوچرسٹک آپ کی حکومت آ گئی ہے جی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آج اوتھ لے رہی ہے، کل کیا اس ملک کا پہلا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا؟ ٹروتھ کمیشن، ریکنسیلیشن ہم نہیں کر سکتے۔ سر ٹروتھ کمیشن میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی؟ ہر چیز جو ایشو ہے، جو آپ جانتے ہیں، اور بہت سے لوگ فوت ہو گئے جو آپ جانتے ہیں، آپ وہ کہیں جی میں اس ایونٹ کا حصہ تھا، میں الیکشن چوری کر رہا تھا، یہ میں نے کیا۔ دوسرا ہے کہ جی میں سیاستدان تھا، جی میں ماشاء اللہ کی گود میں بیٹھا ہوں، میں نے یہ کیا۔ تیسرا ہے کہ جی میں نے جی اپارٹمنٹ بنائی ہے، میری ٹی ٹی آئی سے میں نے اپارٹمنٹ بنا لیے، وہ ہو گیا۔ چوتھا ہے کہ جی میں شیروانی لے کر بیٹھا تھا، میں نے وہ کر دیا۔ چوتھا ہے کہ میں نے جی مجھے چینی میں بڑی فائدہ ہو رہا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم دوستوں کو بھی تھوڑا فائدہ دے دیتے ہیں، تو میں نے پاکستان کے 1000 ارب چینی میں چوری کر لیے۔ پنجاب سے کوئی وزیر اعلیٰ آئے گا، وہ کہ جی میں گندم چوری میں نے کی، آٹا بیچا، نوکریاں بیچی، اس کا نام بھی آ جائے گا، سب کے نام یہ بھی آگے کہے گا نا سر کہ دیکھو جب میرے پاس شوگر مل تھی نہیں، پھر میں نے کہا میرے بچے لگا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک قانون تھا جس کے تحت ساؤتھ پنجاب میں شوگر ملیں نہیں لگ سکتی تھی، تو پھر میں نے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم فیصلہ کیا جی کیونکہ ہماری شوگر ملیں تو ساؤتھ پنجاب میں جا کے لگا لیتے ہیں۔ اس ملک میں کاٹن پروٹیکٹڈ بیلٹ ہونی چاہیے تھی، جو تھی ہم نے کہا جناب ہمیں گنا لگانے کا فائدہ ہے، اور گنا حالانکہ کل خواجہ آصف صاحب پچھلے ہفتے میں دیکھ رہا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ سارے سیاستدان ہیں، یہ نقصان ہے ملک کا کہ اتنی چینی پاکستان میں بنے، بلکہ ایک دفعہ یہیں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں یا جوانی میں ہماری چینی کیوبا سے آیا کرتی تھی، پتہ نہیں ہم نے کیوں یہ فیصلہ، کیونکہ اربوں روپے بنتے ہیں ہر آج چینی جس کے پاس شوگر، آج آپ چینی پھر امپورٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ پھر امپورٹ کر رہے ہیں، جو شوگر مل ہے کیونکہ آپ نے کاٹل کھڑا کر دیا۔ ساری ٹروتھ کمیشن میں ڈال دیں، آپ کھولیں چینی بنائیں جس کا دل کرتا ہے کہ پاکستان میں بنائیں، لیکن کیونکہ صرف سیاستدانوں کے پروٹیکشن بھی آپ کر، یہ سب ہوگا نا، سیاستدانوں کو یہ سب کچھ ڈال دیں۔ یہ بھی ڈال دیں کہ 9 سال ایک ڈکٹیٹر ہمارا احتساب کرتا رہا، سر یہ تو ہوگا، 3 سال سے دوسرے لگے ہوئے ہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ احتساب صرف ایک شخص کا ہوتا رہا۔ اس ملک میں نیب نے 20 سال میں ایک سیاستدان کو سزا دی، اس نیب نے جج کو بلیک میل کر کے سزا دلوائی۔ یہاں اعلیٰ عدالتوں میں کیا ہوتا رہا، کون کس سے ملتا رہا، سپریم کورٹ میں کیا ہوا، تو یہ بڑے تلخ حقائق اس ملک کے، ان کو سب کو ڈاکیومنٹ کر دیں۔ سچ بولیں گے سر؟ جی سچ ہوگا ہی بالکل۔ آپ کو بڑی مجھے لگتا ہے شاہد خان عباسی کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو جو لوگ جنہوں نے آپ نے فیصلے نہیں کرنے، جنہوں نے فیصلے کرنے ان کی یہ خواہش نہیں ہے، ان کی خواہش ہے کسی طرح کرسی مل جائے۔ میری ہو یا نہ ہو، آپ کی ہو یا نہ ہو، اس ملک میں یہ ہوگا، اس ملک میں یہ ہوگا، آپ دیکھ لینا، اس کے بغیر اب آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اگر نہ ہوا تو فرض کریں جس دن حکومت آتی ہے، کیونکہ اب آپ کا یہ بیان آ گیا ریکارڈ پہ، لیٹ سے آپ کی حکومت آتی ہے، کوئی نہ ٹروتھ کمیشن بنتا ہے، نہ انکوائریز ہوتی ہیں، نہ لوگوں کو ان کے غیر آئینی اور یہ جو لوگ غیر جمہوری ہیں، جو جمہوریت اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے، ان کے کردار پر، یا جو لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں جو جمہوریت یا اس پارلیمان یا اس حکومتوں میں رہے ہیں، اگر یہ ٹروتھ کمیشن نہیں بنتا تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں میں کیا کرتا، آپ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، میں نے تھوڑی بنانا ہے، حکومت ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے، نہیں جو بھی حکومت میں آئے۔ سر کئی دفعہ اس ملک میں وعدے نعرے بڑے لگتے ہیں نا، کرتا کوئی نہیں۔ اگر معذرت ہے، اگر میں نہیں بناؤں گا نا، میرے بعد جو ہے وہ بنا دے گا، وہ نہیں بنائے گا اس کے بعد جو آئے گا بنا دے گا۔ نہ کرنے والی گل ہوئی نہیں یہ بنے گا سر، یہ تو یہ لگتا ہے ایسے آپ کی گفتگو سن کے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آج کا نعرہ اس لیے ضروری ہے یہ کیونکہ آج یہ نعرہ بکتا ہے، کیونکہ آج بیچ سکتے ہیں، آج بیچ دو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ یہ تو سر کوئی جواب نہیں کہ جب آپ معذرت سے یہ ٹروتھ کمیشن بکنے والا نعرہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے مستقل حل کا ایک حصہ ہے، بڑا حصہ ہے، کیونکہ جو ملک اپنی تاریخ نہیں لکھتا، عوام کے سامنے نہیں رکھتا،
وہ اسے سبق نہیں حاصل کر سکتا. سر میں آپ کی اس بات سے مجھے صرف ایک اختلاف ہے، وہ یہ کہ آپ یہ باتیں تو کر رہے ہیں، آج پچھلے 3 سال سے ہم سن رہے ہیں. نواز شریف صاحب جب ان کو موقع ملتا ہے تقریر کرنے کا، وہ بھی کہہ دیتے ہیں جناب اس میں جو زیادتی ہیں آئندہ نہیں. یہ بات انہوں نے پہلے بھی کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. انہوں نے جب وہ ایگزائل میں تھے، انہوں نے کہا جو آدمی مارشل لا کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو ہم اپنی پارٹی میں نہیں لیں گے. ٹھک سارے وزیر وہی. جب آج مسئلہ یہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرے گا کوئی. معذرت سے دیکھیں یہ معاملات حل ہوئے ہیں نا. پہلے یہاں پوری اسمبلی بھاگ جاتی تھی 1 گھنٹے میں، اب نہیں بھاگتے. آج 3 سال ہو گئے، ایک بندہ ٹوٹ کے نہیں گیا. یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ پولیٹیکل استحکام کا حصہ ہے. بالکل انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، بعد میں جو بھی مشکلات ہوں وہ معاملہ حل نہیں ہوتا، بہت سا ہو جاتا ہے. ہمیں وہ یاد رہتا ہے جو ہم نے کہا اور نہیں ہوتا وہ یاد رہتا ہے، آپ کو بہت یاد رہتا ہے. لیکن وہ باتیں بھی کریں جب ہم نے کہا تھا کہ بجلی کے مسئلے کو حل کریں گے، جب ہم نے کہا تھا گیس کے مسئلے کو حل کریں گے، ہم نے کہا تھا ملک کو ترقی دیں گے، سب کچھ ہوا، آپ کے سامنے ہوا. تو یہ نظام کو آگے بڑھنا ہے اور جمہوری قدروں کے اندر بڑھنا ہے، آئین کے اندر بڑھنا ہے. آئین سے باہر جائیں گے تو وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. خوف سارا اس ملک میں بریک لے لوں، بریک کے بعد آخری سیگمنٹ میں ہمارے ملک میں سادہ ڈر اس بات کا رہتا ہے شاید صاحب کہ یہ نعرہ کہیں پھر ایک اور سیاسی نعرہ تو نہیں ہے. یعنی یہ وقتی ضرورت کے تحت ہر نعرہ سیاسی ہوتا ہے. نہیں جب اقتدار میں آئیں اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. سیاسی نعرے